قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ بتایا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہتے بیٹے۔ آپ کے کل 11 بھائی تھے، جس میں ایک بھائی سگا تھا اور باقی سبھی بھائی سوتیلے تھے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو ایک خواب دکھا جس میں 11 ستارے اور ایک چاند تھا اور ایک سورج آپ کو سجدہ کر رہا تھا، جس سے آپ نے اپنے والد محترم کو بتایا تو انہوں نے اس خواب کو بھائیوں سے بتلانے سے منع کر دیا۔ مگر جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں جنگل میں پھینک دیا اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی ڈرایا کہ اگر انہوں نے والد کو بتلایا تو وہ اسے بھی مار دیں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیا نے انہیں مار کر جنگل میں لے گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو فریب اور مکر کو سمجھ گئے۔ بڑا ہی چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے تھے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گئے، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ تبھی مصر کی طرف جانے والے ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس میں سے ایک شخص نے جب اس کنویں کو دیکھا تو ڈول ڈال کر پانی نکالنا چاہا تو اس ڈول میں کی مدد سے آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ کے بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہوں نے 20 درہم میں انہیں قافلے والوں کے پاس بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ آپ بے حد خوبصورت تھے۔ انہیں مصر کے امیر مصر نے خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں آیا اور اپنے عورت زلیخا کے پاس لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے بدکاری کا خیال پیدا ہو گیا اور اس نے جب زبردستی کرنی چاہی تو آپ محل سے باہر کی طرف بھاگ گئے۔ زلیخا نے جو انہیں پکڑنا چاہا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ تبھی اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ تب اس بدبخت عورت نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی چھوٹے بادھو کو لایا جائے، وہ بھی گواہی دے گا کہ گنہگار کون ہے۔ لہٰذا ایک 4 سال کا بادھا جو اتفاق سے قریب ہی تھا لایا گیا۔ اس بادھو نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف علیہ السلام گنہگار ہوتا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گنہگار ہوگی۔ امیر مصر سارا ماجرا سمجھ گیا کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گنہگار ہوگی۔ امیر مصر سارا ماجرا سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں ہیں بلکہ زلیخا گنہگار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آس پاس بھی ہونے لگی تو امیر مصر نے بی بی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کارگاہ میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں آپ نے قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر بتلائی تھی وہ سب سچ ہوتی۔ تبھی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گایوں کی 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور دہان کی 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خواب کی تعبیر جاننا چاہی مگر کوئی نہیں بتلا سکا۔ تو بادشاہ کے ایک ساقی نے جو کہ قید میں رہ چکا تھا، اس نے اس کی تعبیر جاننے قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی اور پھر یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر جاننا چاہی۔ تو آپ نے بتلایا کہ راضیے میں 7 کھیتی سے
جو اناج ہوگا اسے جمع کرو، کیونکہ اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا اور دھان نہیں تو پائے گی، تب یہ جمع کی ہوئی دھان کم آئے گی، اس کے بعد پھر ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب اس قاصدے نے یہ سب بات بتلائی تو بادشاہ نے انہیں قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا، مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے باہر نہیں آئیں گے جب تک ان کی بے گناہی سامنے نہیں آئے گی۔ تب تک بادشاہ نے ساری باتوں کی تصدیق کروائی تو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلوایا اور انہیں اتنا زیادہ پربھاوت اور خوش ہوا کہ اس نے آپ سے کہا، آپ جو چاہے عہدہ لیں مگر اسی محل میں رہے۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے میں تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا، اور پھر بادشاہ نے حکومت اور اس کے سارے انتظامات کی ان کے حوالے کر دیے۔ ان کے خواب کے مطابق کہ 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا اناج کی فروخت کرنے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اس دوران ایک روز یوسف علیہ السلام نے بھائی کی بادشاہت کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دے کر ودا کیا اور کہا، اگلی بار اپنے بھائیوں کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جاتے سمے ان کی بوریوں میں نقد بھی رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں اپنی والدہ کو بتلائی اور اپنے بھائی بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی، اور اس کی حفاظت کا عہد کر وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دھیرے سے اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اسے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ اب آخر میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا اور اپنی غلطی اور گناہ پر سب بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر والدہ کو ساتھ لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنا کرتا بھی انہیں دے دیا کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال کہہ کر سنایا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جو ہی آنکھوں سے مس کیا ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے پر ان کا خوب سواگت کیا گیا، اور جب وہ سبھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے گلے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس طرح یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو انہوں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو لے کر کی تھی۔ بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں اور سبق بھی ہیں، اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا گیا۔